بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی قرآن و سنت کی شکل میں اتارا اور نازل کیا ہے۔ آج ایک عام بیماری ہے جو مسلمانوں کی دینی زندگی میں داخل ہو چکی ہے، اور اس بیماری میں عام و خاص تقریباً ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ بیماری ہے نفس پرستی اور ہوا پرستی کی، منمانی دنیاوی اور دینی زندگی گزارنے کی۔ تو آج ہم جانیں گے حق پرستی یا نفس پرستی، خدا یا ہوا۔ اس سلسلے میں اپنی بات کی شروعات آدم علیہ السلام کی پیدائش و خلقت سے کروں گا۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے، آیت نمبر 34 سے لے کر 39 تک آپ پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی حکم دے تو اللہ کا حکم سب سے اوپر ہوگا، اعتراض کا کوئی حق ہمارا نہیں بنتا۔ ابلیس نے جو کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اعتراض کیا اللہ کے حکم پر۔ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے اعتراض کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ابلیس اعتراض کر کے اور اللہ کے حکم کو نہ بجا لا کر یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی آیت میں اور آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ڈالا، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہماری اور آپ کی اماں ماں حوا علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر جاؤ، کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر کھائے اس کے پھل کو تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ سبق دیا، اے آدم اور آدم کی اولاد، تمہاری زندگی منمانی نہیں ہوگی، ایک دائرہ ہوگا، اس دائرے کے اندر تمہیں رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جنت میں بھی اللہ نے ایک دائرہ بنا دیا، ساری جنت تمہاری۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو مزے لے کر کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک درخت کو اللہ نے کیوں الگ کر دیا؟ اللہ درخت کو ہی ختم کر سکتا تھا جنت سے، کیوں ایک درخت کی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈیشن لگا دی؟
آدم کی اولاد کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے آزمانے کے لیے. آزمائش ہمارے مقدر میں ہے اور اسی آزمائش میں ہمیں کھارا اترنا ہے. اللہ نے ایک درخت کو الگ کر دیا, اس کو مت کھانا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے بہکا دیا اور وہ کامیاب ہو گیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے کہا اب آدم نیچے جاؤ, تم اور تمہارا یہ دشمن ابلیس, یہ تم دونوں دشمن ہی ہو. جاؤ زمین میں رہو, رہنے کی جگہ ہے, ایک وقت مقررہ تک وہاں تمہیں زندگی گزار. اور پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے میرے بندے آدم, تم اور تمہاری نسل زمین پر تشریف لے جاؤ, زمین پہ رہو, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم, جو میرے اس ہدایت نامے پہ عمل کرے گا اسے کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. یہ ہدایت نامہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت میں ایک پریکٹیکل کرا دیا کہ میں کچھ چیزوں سے منع کروں گا اور کچھ چیزیں تمہارے لیے جائز ہو. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیا, اس نے منع کیا. آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے منع کیا, شیطان کے بہکاوے میں آئے اور کھا گئے. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, سب نے کیا سجدہ, ایک نے نہیں کیا تو کیا مشکل تھا؟ اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, غفور ہے, غفار ہے. آدم علیہ السلام کے اوپر بڑی رحمت کی, اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کا چہیتا, اللہ کی چہیتی مخلوق ہے, ایک درخت کا پھل کھا لیا تو کیا مشکل تھا؟ سوال تو یہ ہوتا ہے, لیکن جواب اس کا یہ ہے, اے دنیا کے لوگوں سنو, بندگی کا مطلب ہی ہے کہ خود کو رب کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دو. اللہ نے جو کہا وہ کرو, جس سے روک دیا ہے اس کے قریب نہ جانا. یہ سبق دیا گیا اور اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا؟ الاستسلام, خود کو رب کے حوالے کر دینا, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا, اسی کا نام ہے اسلام. اور جو ایسا کرتا ہے وہی ہوتا ہے مسلمان. قرآن کریم میں دیکھیں, اللہ نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. جب ابراہیم کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, قال اسلمت لرب العالمین, تمام جہانوں کے رب کے سامنے میں سرنڈر کرتا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے, میں اسلام لاتا ہوں, سرنڈر کرتا ہوں اللہ تیرے سامنے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کیا تو زندگی کو کیسے اسلام کے مطابق گزارنی ہے وہ کر کے دکھایا اور بتایا. کئی نمونے ہیں پوری زندگی میں ابراہیم کی, ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 100 سے 106 تک اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے گئے, باپ کو دعوت توحید دی, نکالے گئے, کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس, میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا. دنیا والے ہاتھ اٹھائیں, اٹھا لیں, میرا رب میری پرورش کرے گا. میں بیمار ہوں گا شفا دے گا, میں بھوکا ہوں گا وہ کھلائے گا. نکل پڑے, تنہائی کی زندگی ہے, رب سے دعا مانگنے لگے, رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ تنے تنہا تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں نکل پڑا, اے میرے رب مجھے ایک صالح اور نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے بشارت دے دی, اے میرے پیغمبر میں تمہیں ایک بردبار مزاج ٹھنڈے دل کا بیٹا عطا کرتا ہوں. اسماعیل جیسی اولاد نصیب میں آئی. فلما بلغ معه السعی, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے 12-13 سال کی جو عمر ہو گئی. ایک باپ کے جذبات ہی اپنی اولاد کے تئیں اس تصور کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تمنا اور مدتوں کے بعد جو اولاد ہوئی ہو, باپ بڑی تمنا سے, بڑی محنت جفاکشی سے اسے پال رہا ہو, اور وہ محبوب اولاد انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہو جائے.
باپ کے بغل میں چلنے لگے، ابا ابا کی آوازیں آنے لگے، پھر اچانک ایک آزمائش آ جائے، اے میرے بندے اپنی اس محبوب کو، اپنی اس قیمتی چیز کو قربان کر میرے لیے، اس سے بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ نبیوں کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح خواب نہیں ہوتا ہوا۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ جب باپ اللہ کا وفادار ہوتا ہے تو اللہ ایسے باپ کو وفادار اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے والد محترم کر گزریے وہ سارا کام جو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے، رہی بات میری تو آپ مجھے صبر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا ذبح کرنا چاہتا ہوں تجھے، یہ آرڈر مل رہا ہے۔ بیٹا اعتراض نہیں کرتا، آج کی اولاد ہوتی کہتی یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ دوستوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے پورے ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے، لیکن ایک وفادار بیٹا، وہ بھی نبی کا بیٹا، بے وفا ہو جائے، اور جس باپ نے خود اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے باپ کو اچھی اولاد ہی نصیب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب کی تعبیر میں اتر جاتے ہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، اس آیت پہ غور کریں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ لفظ اللہ نے کیا استعمال فرمایا؟ باپ بیٹے میں مشورہ ہو گیا، باپ بھی تیار بیٹا بھی تیار، باپ اپنی محبت کو قربان کرنا چاہتا ہے، بیٹا اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے انتہائی زیادہ قیمتی ہیں کہ محبت کو قربان کرنا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، اور جان کو قربان کرنا اس سے بڑی آزمائش ہے۔ ایک جان کی قربانی دینے کو تیار ہے تو دوسرا اپنے بیٹے کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اللہ نے اس لفظ کو یوں بیان فرمایا، فلما اسلم، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں خود کو سرنڈر کر دیے، وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، بیٹا زمین پر لیٹ گیا، باپ چھری چلانے والا ہے، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے جواب دیا ابراہیم بس کر، آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا، بس کر، میں ایسے ہی محسنین کو آزماتا ہوں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑی آزمائش تھی تیرے لیے، کامیاب ہو گئے۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہی ملا، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جو میں کہوں وہ کرو، میں ظالم نہیں ہوں، تم سے میں ظلم نہیں کرواؤں گا، میں غفور الرحیم ہوں، میری صفت الرحمن الرحیم ہے، میں جو کہتا ہوں اس پہ اتر کے دکھاؤ، میں تم سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرواؤں گا جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سرنڈر کرو، سرنڈر کرو۔ آدم کے واقعے نے بھی وہی بتایا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے بھی وہی بتایا، خود کو سرنڈر کرو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب وہ ہمارے اچھا لگنے میں اگر دین کی بات آ گئی تو وہاں ہو، دنیا بھی کہتی ہے دیندار آدمی ہے، لیکن اگر ہمارے اچھا لگنے میں دین کی بات نہیں آ سکی تو ہم دین کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا اس معاملے میں عام اور خاص ہر شخص تقریباً مبتلا ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے لوگوں جنہیں کتابیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، کیا تم یہ رویہ اختیار کرو گے کہ جو تمہیں اچھا لگے گا اس پہ عمل کرو گے اور جو تمہیں خراب لگے گا اسے چھوڑ دو گے؟ تمہارا ایمان پورے پہ ہے یا ادھورے پہ ہے؟ بعض آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اللہ نے سوال کیا ہے۔
اور یہ سوال ساری انسانیت کے لیے ہے. ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو پورا کلمے پہ اترنے کی کوشش کریں, پورے کلام پر, پورے قرآن پر, نبی کے پورے فرمان پر جو صحیح ہیں ان پر اترنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا, ہمیں اور آپ سے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. یہ اللہ نے کہا پورے داخل ہو جاؤ. اسلام ایک گھر ہے, مکمل داخل ہو جاؤ, ادھورے نہ رہو اس میں. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں, کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارا دل اسلام کے خلاف جاتا ہے. اس وقت آدمی اپنے دل کی زیادہ سنتا ہے. کچھ کہنے والے لوگ کہتے بھی ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا کہ وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے. یہ ایک پاپولر سینٹنس ہے, ایک مشہور جملہ ہے, اس کو لوگ اچھا بھی مانتے ہیں, لیکن یہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہے کہ وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے, کیونکہ دل بھی برا ہوتا ہے, دل بھی صحیح ہوتا ہے. اگر دل آپ کا صحیح ہے تو آپ اچھا چاہو گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, مومن اس وقت بندہ ہوتا ہے جب اپنی مرضی کو میری شریعت کے مطابق کر لیتا ہے. جب یہ کیفیت آ جائے گی تو آپ کا دل صحیح سوچے گا, پھر آپ جو دل سے کرو گے وہ عین اسلام کے مطابق ہوگا. لیکن اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے, بے راہ رہو زندگی آپ گزار رہے ہیں, دین سے کوسوں دور ہیں, تو امید مت کیجئے کہ آپ کا دل بھی صحیح سوچ سکتا ہے, اور جو دل میں آئے آپ کریں گے وہ اسلام کے مطابق ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 6679. وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں. ایک باپ اپنی بیاہی بیٹی پر اگر الزام سنے تو کتنا بڑا گراں گزرے گا اس پر ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, شادی سے پہلے اگر کوئی الزام لگائے, تہمت لگائے تو برا تو لگے گا ہی. شادی کے بعد اگر لگائے کسی غیر مرد کے ساتھ تو اس وقت دو خاندانوں کی عزت خطرے میں آ جاتی ہے, ایک تو باپ کی اور ایک تو جس کی زوجیت میں گئی ہے, جس خاندان میں بیاہ کر گئی ہے اس خاندان کی بھی عزت خطرے میں آ جاتی ہے. معاملہ یہاں یہی تھا. ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی علیہ السلام کی چہیتی صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان, ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے. الزام لگانے والوں میں سر فہرست تو منافقین تھے, لیکن ہوتے ہیں نا کچھ اچھے لوگ بھی کبھی کبھار دھوکے میں آ جاتے ہیں کسی کے. ایک صحابی رسول مصطح ابن اساسہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیلری دیتے تھے, ان کا خرچہ اٹھاتے تھے, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی کام کے, ایسے ہی دیتے تھے. لیکن مصطح رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی کہ یہ بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. اب جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ میری بیٹی عائشہ کے اوپر جو الزام لگا ہے یہ بھی اس کے قائل ہو گئے, تو ایک باپ کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں اب بخوبی اندازہ کریں. قال ابو بکر الصدیق, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, قال ابو بکر الصدیق واللہ لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعد الذي قال لي عائشہ, اللہ کی قسم مصطح کو ایک کوڑی بھی آج کے بعد سے نہیں دوں گا جو اس نے میری بیٹی کے بارے میں کہا. یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد سے اسے کچھ بھی نہیں دوں گا, اور دیتے تھے. ابو بکر صدیق پہلے خرچ کرتے تھے. یہ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے. ایک بیٹی کی محبت میں باپ کے جذبات نکلے. اب دیکھیے یہ دل ہے, لیکن عرش والا کیا چاہتا ہے, بندوں سرنڈر کرو. قرآن کی آیت اتری, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, تم میں سے جو صاحب فضل و کمال ہو, جسے اللہ نے دریا دل بنایا ہو, جسے اللہ نے چھپر پھاڑ کے عطا فرمایا ہو, وہ قسم نہ کھایا کرے کہ اپنے رشتہ داروں کو اب نہیں دوں گا.
یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی. اور کیا وہ نہیں چاہتا کہ اللہ بھی اس کے غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرما دے؟ یہ قرآن کی آیت اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے میرے اس جذبات کے خلاف قرآن کی آیت اتار رہا ہے. فوراً ابو بکر صدیق نے اپنا ریاکشن دیا اور فوراً سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، اے اللہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو میری بخشش فرما دے. اے اللہ آج کے بعد سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مستہ کو جو دیا کرتا تھا برابر دیا کروں گا. واللہ لا انزعها عنہ ابدا، کبھی بھی وہ خرچہ میں بند نہیں کروں گا. آپ اس واقعے سے کچھ سمجھے؟ انسان کا دل اور پھر ایک طرف اللہ کا کلام. اللہ کیا چاہتا ہے اور بندے کے جذبات کیا چاہ رہے تھے. لیکن جذبات کو کچلنے کی چھمتا جس میں ہو وہی مسلمان ہے، اسی کا ایمان پختہ ہوا کرتا ہے. وہ دشمنی کہاں گئی، کافور ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا. وہ دل کے اندر جو ایک قلق محسوس ہوئی تھی ابو بکر کے اندر، ایک بیٹی کے اوپر الزام لگنے کی وجہ سے، وہ ابو بکر صدیق نے سیکنڈوں میں مٹا دیا، ختم کر دیا. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے، لیکن اگر قرآن اس کے خلاف ہے تو آؤ قرآن پہ. جذبات کو کچلو. دل کی ہمیشہ سننے سے آدمی بے لگام گھوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں سننا چاہیے دل کی. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. میرے نبی کا پیغام ہے، اگر یہ دل نیک ہے تو پورا بدن نیک ہے، دل خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے. اس لیے دل کو ٹرینڈ کیجئے، دل کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے. ابو بکر نے ہمیں سبق دیا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں اسلام پر چلنے کے لیے، دشمنیاں مٹانی پڑتی ہیں، نفرتیں اللہ کے لیے ختم کرنی پڑتی ہے، اور نفرت دل میں بغض بھی اللہ کے لیے بھی رکھنی پڑتی ہے. جو اللہ کا باغی ہوگا اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت بھی ہونا ضروری ہے. یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. جس سے میرا رب نفرت کرتا ہو اس سے ہمیں بھی نفرت کرنی ہے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. یہ اسلام کا ایک بڑا عقیدہ، ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کیوں اور کیسے ہونی چاہیے. ایک اور چیز دیکھیے، اگر آپ کو اپنے من سے کوئی چیز کرنے کا آپ سوچ رہے ہوں اور آپ سوچیں آپ کے حساب سے اچھی لگتی ہو، یہ چیز نیکی لگتی ہو آپ کے حساب سے، اور وہ نیکی وہ سوچ شریعت سے ٹکرا رہی ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو، تو وہ نیکی والی سوچ بھی رد کر دی جائے گی. مثال یہ ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5063، بڑا مشہور واقعہ. 3 لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کے گھر پہ آئے آپ کی عبادت جاننے کے لیے. حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا. نبی علیہ السلام کی عبادتوں کو جب ان لوگوں نے دیکھا سنا نبی کی بیویوں کی زبانی، تو ان کو ایسا لگا شخصیت اعلیٰ ہے، نبی کی محبوب ہے، یہ اتنی عبادت اگر کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اللہ کے اتنے محبوب نہیں، ہمیں اور کرنا چاہیے. یعنی وہ کوانٹیٹی اپنے لیے کم سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کو خبر دی گئی کہ 3 لوگوں نے ایسا ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. ہاں ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے. ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے ہمیشہ سوئیں گے نہیں، ہم روزہ ہمیشہ رکھیں گے توڑیں گے نہیں، اور ہم عورتوں سے بہت دور رہیں گے شادی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدل گیا. آپ نے فرمایا آما خبردار سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہوں، سب سے متقی سروئے زمین پر بندہ میں ہوں. نبی اپنی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن موقع تھا بتانے کے لیے، کیونکہ آپ رہبر تھے، آپ آئیڈیل تھے، آپ اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے تھے، آپ اپنی مثال دینا چاہتے تھے، اور امت کے لیے آپ کو بنایا ہی گیا تھا آئیڈیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں سب سے زیادہ نیک ہوں، تم سے زیادہ نیک ہوں اللہ رب العالمین کے نگاہ میں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں. لیکن ولیکنی، اس کے باوجود اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رہتا ہوں، وأصلی وارقد،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, اور میں شادیاں بھی کر رکھا ہوں. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے نفرت کرتا ہے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے, وہ ہمارے نہج پہ نہیں, وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. مسلمانوں کیا بتایا گیا؟ اگر آپ کے دل کے جذبات عبادت کے حوالے سے بھی نیک ہو اور میرے نبی کی سنت کے خلاف ہو, اللہ کی قسم وہ دل کے جذبات آپ کے اوپر پھینک دیے جائیں گے, واپس کر دیے جائیں گے, رد کر دیے جائیں گے, دیوار پہ مار دیے جائیں گے, کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی, کیونکہ وہ منمانی ہے, وہ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا. ہمیں حق پرستی پہ آنا ہے, ہوا پرستی پہ, نفس پرستی پہ نہیں. ہمیں ہدا پہ آنا ہے, ہوا پہ نہیں آنا. ہوا مطلب ہوتا ہے اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا, منمانی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے. جب نیکی میں منمانی نہیں چل سکتی تو برائیوں میں منمانی چلے گی. آج ہمیں اپنی زندگی پہ غور کریں. جب تک ہمیں ضرورت نہیں, دوسروں پہ ہمارے فتوے ہوتے ہیں. ہمیں وہ ضرورت آ جائے, جو ہوگا دیکھا جائے, پھر ہمیں سود بھی حلال ہو جاتا ہے, پھر ہم حرام بھی کر بیٹھتے ہیں, پھر ہم گالیاں بھی دے جاتے ہیں, پھر ہم جہیز بھی لے جاتے ہیں, پھر ہم بیٹیوں کی وراثت کو بھی کھا جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اوپر گزرانا. دوسروں کا معاملہ غلط ہے, اپنا معاملہ ارے بہت لوگ کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے جو حیلے بہانے ہیں نا, یہی ہے منمانی. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, آؤ اسلام میں ٹوٹلی پورے طور سے آ جاؤ, آدھا اور آدھا والا معاملہ نہ رکھو. منمانی کہاں ہوتی ہے؟ اور دیکھیے, یہ تو فروعی چیزیں ہیں, آدمی اصل چیزوں میں بھی منمانی کر رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے, حدیثیں جانتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن مانتا نہیں. کیوں؟ میرا دل نہیں کرتا. نبی کی بات کو جانچنے کے لیے اپنے دل کو جج بنا بیٹھا, اصول و ضوابط بھاڑ میں گئے. یہ منمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الایمان 2641, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میرے امت 73 ملتوں میں, فرقوں میں بٹے گی. ایک جنت میں جائے گی, باقی جنت میں نہیں جائیں گے, جہنمی ہوں گے. اول وہلہ میں وہ جنت نہیں جا سکتے. صحابہ نے کہا وما ہیا یا رسول اللہ, وہ ایک حق کہاں ہے جس کے ہم پرست ہو جائیں؟ وہ ایک ملت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, وہی ایک ہے جو جنت میں جانے والے. یہ کون نہیں جانتا کہ نبی کے طریقے پہ چلنے والا جنتی ہے؟ ہر مسلمان کہتا ہے. اور کسی بھی مسلمان سے آپ بات کر لیجئے, وہ یہی کہے گا میں حق چاہتا ہوں, میں صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہوں, میں دین کو صحیح انداز پہ سمجھنا چاہتا ہوں, ماننا چاہتا ہوں, عمل کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہی شخص سامنے جب حق آ جاتا ہے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے, پلٹ جاتا وہیں سے. وہاں اس کی منمانی سامنے آ جاتی ہے, وہاں اس کا وہی بگڑا ہوا دل سامنے آ جاتا ہے. میرے نبی نے جب کہہ دیا ما انا علیہ و صحابی, بھائی ریسرچ کی ضرورت ختم ہو گئی, اس معنی کر کے کہ آپ کے سامنے ایک کلیئر فنڈا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو صحابہ نے کیا, دیٹ از رائٹ, اور اس کے علاوہ سب غلط. فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا بچتا ہے؟ گمراہی. پھر یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں حق یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب صحیح؟ فماذا بعد الحق الا الضلال, یہ قرآن میں اللہ نے کہا فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے, گمراہی ہوتی ہے. سنت پہ اگر آپ نہیں ہیں, آپ کو پتا چل گیا آپ سنت پہ نہیں ہیں, تو اللہ کی قسم آپ غیر سنت پر, بدعت پہ ہیں, غلط پہ ہیں, آپ کو بدلنا چاہیے. لیکن کون سی چیز ہے جو آپ کو بدلنے سے روک سکتی ہے؟ وہی جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس پہ حکمرانی شیطان کی ہے, جس پہ حکمرانی آپ کے ہمارے دشمن اول کی ہے, شیطان کی ہے. آپ شیطان کو اپنے سے دور کرو نا. قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں, سورہ قصص آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہودی اللہ کے نبی سے بحث کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے, اللہ کی طرف سے مجھے ملا, سنو میرا پیغام, سنو میرے رب کا پیغام, یہ. لوگوں نے کہا یہ جو کتاب ہے نا اسی طرح موسیٰ کے پاس بھی آئی تھی, تو نہیں مانیں گے, اس کو بھی نہیں مانا تو اسے بھی نہیں مانیں گے.
تو آپ کے پاس ان دونوں سے اچھی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ان سے کہو کوئی تیسری کتاب لائیں، اگر ان دونوں کو نہیں مانتے کوئی تیسری لائیں جو ان سے اچھی ہو، ورنہ بحث بند کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ قصص، اس سے پہلے 49-48 پڑھیے، کہا لائیے کوئی ایسی کتاب، یا تو مانیے یا تو لائیے، یہ ہے بحث کا اور یہ ہے مناظرے کا اصول، یا تو مانو یا تو لاؤ، بیچ کا راستہ وہی ہوتا ہے جو منمانی کا ہوتا ہے۔ نہیں لا سکے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کا جواب نہ دے سکے، یہ اگر نہ لا سکے، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ ہوا پرست ہے، یہ منمانی کرنے والے ہیں، یہ بگڑائل گھوڑے، کبھی نہیں مانیں گے، یہ ان کے سامنے سچ آ بھی جائے گا، آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے دن کے اجالے کی طرح، سورج کو جس طرح دیکھتے ہیں دن کے اجالے میں، سب کچھ جاننے کے بعد یہ نہیں مانیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حق کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے، پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کے غلام ہیں، یہ ہوا پرستی پہ آ چکے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ آپ جان لیجئے کہ یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، یہ کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ نے سبق دیا ہے میرے پیغمبر، جو آدمی ہوا پرستی پہ آ جائے، کوئی اصول ضابطہ اس کا نہیں ہے، بس میرا دل نہیں کہہ رہا میں نہیں مانوں گا، ایسے آدمی سے بحث کرنا بیکار ہے، وقت کی بربادی ہے، دور ہو جائیے اسے۔ یہی لوگ ہیں جاہل، جنس کے بارے میں کہا گیا کہ جب آپ جاہلوں سے مخاطب ہوں، ضدی قسم کے لوگ ہوں، تو کہیے السلام علیکم، اپنا راستہ لیجئے، یہ نہیں کبھی مانیں گے۔ آگے اللہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی پہ لگا ہوا ہے، اور وہ نفس جو بے لگام ہے، اللہ کی ہدایت کے دائرے میں نہیں ہے، اللہ کی رسی سے اس کا دل بندھا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت پر اگر ٹھنڈے دل سے آدمی سوچ لے تو دل کی غلامی چھوڑ کر رب کی غلامی ضرور قبول کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اے نبی علیہ السلام تو یہ اپنے دل کے پیروکار ہیں، ہوا پرست، منمانی کرنے والے، اور منمانی کرنے والوں سے بڑا گمراہ کون ہوتا ہے، یہ اللہ نے کہا۔ پھر آگے کہا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے منمانی کرنے والا شخص حقیقت میں ظالم ہے۔ وہ ظالم کس لیے ہے؟ اگر میں کوئی اچھی چیز مجھے کسی نے بتائی، کوئی سنت مجھے کسی نے بتائی، کوئی سچ اور حق بات مجھے کسی نے بتائی، میں کہہ دوں نہیں مانوں گا، تو اگلا میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، میرا کام پہنچانا تھا، پہنچا دیا، لست علیہم بمسیطر، دروگا نہیں، نکل لوں گا، وہ سمجھانے والا چلا جائے گا۔ لیکن میں نے جو یہ کردار ادا کیا کہ میں نہیں مانوں گا، میں نے کیا کیا؟ یہ آیت اللہ رب العالمین کی یہ بتا رہی ہے کہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، کیونکہ وہ بندہ بڑا ظالم ہے جو اپنے آپ اپنے پاس آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا دے اور اس کو قبول نہ کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، آگے راستہ خراب، پل ٹوٹا ہوا ہے، یہ آپ کے گھاگرا ندی کی مثال میں دے رہا ہوں، پل ٹوٹا ہوا ہے اور آگے ہی اسے بیریکیڈ لگا دیا گیا، وہاں پر لکھ دیا گیا بورڈ پہ کہ آگے پل ٹوٹا ہوا، راستہ خراب ہے، جانے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی آپ کہنا میں نہیں مانوں گا، اور آپ گئے، گاڑی آپ کی ندی میں گر گئی، آپ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ آپ بتائیے بتانے والے کا آپ کچھ بگاڑ پائے؟ جس نے بورڈ لگایا اس کا آپ نے کچھ کیا؟ نہیں کیا، وہ تو بتایا چلا گیا۔ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ آپ اس انڈیکیشن کو، اس ہدایت نامے کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے آپ ڈوبے۔ یہی نتیجہ دین کے معاملے میں بھی ہوگا، جو حق بات کو، سچ بات کو، ہدایت کی بات کو آج نہیں تسلیم کرے گا، وہ کل نہ کل کسی نہ کسی دن وہ جہنم کے گڑھے میں ضرور جا کر گرے گا، گمراہی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہمارے نبی نے یہ اپنی زندگی میں دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے نفس پرستی اور ہوا پرستی سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترمذی کی صحیح روایت کتاب الدعوات 3591، اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اندر اور باہر ہر قسم کے گندے اور برے کاموں سے، اور اللہ میں دل کی غلامی، نفس کی غلامی، ہوا پرستی
سختی سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے اپنا غلام بنا، مجھے شیطان کا غلام نہیں بننا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دل 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 دل، میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ آپ کہاں جی رہے ہو؟ کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ زیادہ خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو۔ اسلام کے لگام کے بغیر آپ کی زندگی اگر ہے تو جان لیجئے آپ اپنے گلے میں جہنم کے انگاروں کا پھندا پہن چکے ہیں، اور جلد سے جلد پیغام یہی ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ عبادات ہو، معاملات ہو، ہر قسم کی چیز میں اللہ رب العالمین کے احکام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔